صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان کا آخری عشرہ ہے، بلکہ آخری عشرہ کیا یوں سمجھا جائے کہ رمضان جا رہا ہے۔ پہلے ایسے کہتے سن رمضان آ رہا ہے، اب رمضان جا رہا ہے۔ جتنا اس مہینے کے آنے کی خوشی اتنا اس کے ختم ہونے کا دکھ ایمان کی علامت ہے، لیکن ہمارے ایمان اس درجے تک پہنچ چکے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے ہم پریشان ہوتے ہیں، اور جب یہ جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہم خوش ہوتے ہیں کہ بھائی جان چھوڑ گئی۔ مشہور ہے ایک بندہ عید کے دن نا، جیسے چھوٹی عید ہوتی ہے، اس دن رو رہا ہو، کسی نے پوچھا یار آج عید کا دن ہے اور رو رہا ہے، اس نے کہا رمضان میں پھر ایک دیہڑا کم ہو گیا۔ تو میری اور آپ کی کیفیت، ہاں میں اور آپ اگر رمضان کے مکمل ہونے کے بعد خوشی مناتے ہیں، عید کرتے ہیں، تو وہ عید اور خوشی اس بات پر کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے ایک حکم کی ادائیگی اور ایک حکم کو پورا کرنے کے میں اور آپ خوشی مناتے ہیں، رمضان کے جانے کی خوشی نہیں مناتے، مگر نو تو بندے کو افسوس رہتا ہے، پھر یہ مزے، یہ رونقیں، صرف ایک رونق ہی لے لے رمضان کے، اس رمضان میں نماز ہی کے رونق کو لے لے، کیسے مسجدیں ماشاءاللہ بھری ہوتی ہیں، اور مسجدیں جو ہے وہ بعض اوقات شکوہ کرتی ہے کہ اب میرے اندر اور نمازیوں کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہی مسجدیں شکوہ کرتی ہیں کہ میرے نمازی پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ اس ایک نماز کو ہی لے لیں، اگر رمضان کے اس مہینے میں مجھے اور آپ کو عادت پڑ گئی نماز پڑھنے کی، عادت پڑ گئی نماز کے پابندی کی، تو میرے اور آپ کے لیے رمضان کا مہینہ بختوں کا مہینہ ثابت ہوا، میرے اور آپ کے لیے مہینہ قسمتوں کا مہینہ ثابت ہوا۔ کیوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی احکام ہے سب احکام کو بیان فرمایا، قرآن کریم نے بھی احکامات بیان فرمائے، جہاں تک مسلمان کے ذمے فرائض ہے، احکام ہے، ان میں ایک حکم نماز کا بھی ہے۔ مختلف طریقے سے شریعت نے نماز کے حکم کو بیان فرمایا، جیسے حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد کتنے ستونوں پر؟ 5 ستونوں پر، ان میں ایک ستون نماز ہے، وہ بنیاد ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین میں ایسے جیسے انسانی وجود میں انسان کا سر ہے، سر باقی تو وجود باقی، اور اگر سر نہ ہو باقی پورا بڑا خوبصورت جسم ہے، کاٹن کا سوٹ اس نے پہنا ہوا کسی کام کا ہے وہ؟ تو اگر باقی میرا دین ہے، اخلاق میرے اچھے، معاشرت میری اچھی، سارے معاملات میرے اچھے، لیکن میری نماز نہیں ہے، میری زندگی میں نماز نہیں ہے، تو مجھے ان باقی اعمال کا کوئی ثواب نام میرا ہو جائے گا، بڑا اخلاق والا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، سارا کچھ گواہیاں ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے ہاں
मेरे वो सारे आमाल कब कबूल होंगे, जब मेरी जिंदगी में नमाज हो। बल्कि एक रिवायत में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि नमाजी आदमी, उसकी अपनी भी दुआ कबूल होती है और जितनी दुआएं मांगी जा रही है पूरी दुनिया में, उन दुआओं में नमाजी आदमी का हिस्सा होता है। और जिसकी जिंदगी में नमाज नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस बंदे की अपनी भी दुआ कबूल नहीं होती और पूरी दुनिया में जितनी दुआएं हो रही है उन दुआओं में उस बंदे का कोई हिस्सा नहीं होता, महरूम हो जाता है वो आदमी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज की अहमियत को, इस नमाज के मुकाम को और इस नमाज के शान को मुख्तलिफ मिसालें देकर फरमाया। मसलन एक रिवायत में हजरत अबू उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ एक दरख्त के नीचे था। उन्होंने उस दरख्त की एक खुश्क टहनी पकड़कर उसको हरकत दी, हिलाया उसको। और दरख्त की खुश्क टहनी को जब बंदा हिलाता है तो उसका नतीजा क्या निकलता है, उस पर मौजूद जितने पत्ते होते हैं वो सारे के सारे झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उस टहनी को पकड़कर उसको हिलाया तो उसके सारे के सारे पत्ते नीचे गिर गए। अब नजर आ रहा है हजरत सलमान फारसी ने जो किया कोई नया काम तो नहीं किया जो किसी को समझ ना आए, कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको समझने के लिए कोई ज्यादा बारीक बीनी की और कोई ज्यादा अक्लमंदी की जरूरत हो। भाई कोई बंदा जाके किसी दरख्त टहनी पकड़ के उन्हें हिलाता है तो उसका नतीजा क्या निकलता है, पत्ते गिर जाते हैं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु पूछने लगे हजरत अबू उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि तुमने मुझसे पूछा नहीं है मैंने ये काम क्यों किया। हजरत अबू उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, मैंने कहा बता दीजिए आपने काम क्यों किया। अब इससे एक तो सहाबा का हुजूर के साथ इश्क वो साथ हुजूर ने हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु को यही मंजर, यही नक्शा और इसी तरह करके बतलाया था। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु की कोशिश ये है कि जिस तरह मैंने अपने महबूब को करते देखा है, जो मेरे महबूब की अदा है, वो अदा भी मैं उसी तरह करके उम्मत को दिखलाऊं। और सहाबे कराम में कमाल दर्जे के इश्क की निशानी हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मिशकात की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सवारी पर सवार है। फरमाते हैं मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआज़। मैंने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह व सअदैक। फिर फरमाया मुआज़, मैंने अर्ज किया लब्बैक या रसूल अल्लाह व सअदैक, मेरी जान कुर्बान, मेरा दिल कुर्बान, मैं आप पर कुर्बान, हुक्म कीजिए। 3 मरतबा हुजूर ने। फिर आगे लंबी हदीस है, हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मा बैनी व बैनहु इल्ला मुअख्खिरतुर रहम, कि मेरे और हुजूर के दरमियान सिर्फ और सिर्फ कजावे की वो लकड़ी थी, उसके अलावा मेरे और हुजूर के दरमियान कोई चीज रुकावट नहीं थी। तो उलमा लिखते हैं हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने इश्क का इजहार करते हुए कहते हैं कि हुजूर ने मुझे ये बात उस मौके पर फरमाई जब मेरा जिस्म हुजूर के जिस्म के साथ लग रहा है। और दूसरा कि हुजूर जिस वक्त मुझे ये फरमा रहे थे, मैं उस वक्त इतने मजे ले लेकर हुजूर की बात सुन रहा था कि आज भी जब बयान करता हूं तो वो नक्शा, वो मंजर सारा मेरे सामने होता है और मैं मजे ले लेकर बात करता हूं। तो यहाँ पर भी हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अबू उस्मान तुमने मुझसे पूछा नहीं।
میں نے کہا پوچھ لیتا ہوں، بتا دیجئے آپ نے ایسے کیوں کیا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بات کرتے ہیں کہ میں بھی ایک دن حضور کے ساتھ نکلا تھا، ایسے ہی درخت کے پاس سے گزر ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خشک ٹہنی پکڑ کر اس کو ہلایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی اہمیت ان کو بتا رہے ہیں، لیکن وہ منظر اور وہ نقشہ کھینچ رہے جو حضور نے کیا۔ بہت ساری حدیثیں، ایک حدیث ہے مسلسل بالتمر، جو بھی استاد حضور جب صحابی کو وہ حدیث بتلا رہے تھے تو حضور نے پہلے کھجور کھائی، کھجور کھا کے حدیث بیان کی۔ وہ صحابی جب اپنے شاگرد کو بیان کرنے لگے، صحابی نے بھی پہلے کھجور کھا کے پھر حدیث بیان کی۔ آج تک وہ حدیث چلی آ رہی ہے مسلسل بالتمر، جو بھی اس سند کو کسی اور کو دیتا ہے تو وہ پہلے کھجور کھا لیتا ہے، کھجور کھا کے پھر حدیث کو بیان کرتا ہے۔ یہ ادائیں حضور کے محفوظ ہیں۔ ایک ہے حدیث مسلسل بالذہن، حضور صحابی کو بیان کرنے لگے، حضور پہلے مسکرائے پھر حدیث بیان کی۔ وہ حدیث آج تک مسلسل بالذہن کی چلتی آ رہی ہے، جو بھی حدیث بیان کرتا ہے وہ۔ ایک حدیث مسلسل بالعاشور ہے، محرم کے 10ویں کو وہ حدیث بیان کی جاتی ہے۔ جن کے پاس جس سند کے ساتھ وہ حدیث موجود ہے وہ 10 محرم کو مجلس لگاتے اور وہ حدیث بیان کرتے۔ تو یہ حضور کے ساتھ صحابہ کرام کا عشق ہے، اور اگر یہ عشق والا انداز نہ ہوتا تو آج حضور کی ادائیں میرے اور آپ تک نہ پہنچتی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں بھی ایک دفعہ حضور کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، آپ نے بھی درخت کے خشک ٹہنی پکڑ کر اس طرح کیا تھا جس طرح اس ٹہنی کے پتے جھڑ گئے تھے جیسے میں نے کیا۔ پھر حضور نے فرمایا سلمان پوچھتے نہیں ہو میں نے اس طرح کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا بتا دیجئے۔ اب بات سننے والی، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان جب مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے پھر 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں اس سے ایسے ہی گر جاتی ہے جیسے یہ پتے اس ٹہنی سے گر چکے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اس نماز پڑھنے کی برکت سے اس کی زندگی کی خطائیں، اس کے زندگی کے گناہ اس کے جسم سے، اس کی زندگی سے ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے یہ پتے جو ہے وہ اس ٹہنی سے گرتے۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، علماء نے لکھا 5 کے 5 نمازیں اس ایک آیت سے ثابت ہوتی ہے یا 4 ثابت ہوتی ہے۔ پھر نماز وسطیٰ، صلاۃ وسطیٰ، عصر کی نماز ایک اور جگہ سے فرمایا ان الحسنات، نماز پڑھنا نیکی، یذہبن السیئات، جب بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے تو نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ انسان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ذالک ذکری للذاکرین، نصیحت ماننے والوں کے لیے یہی نصیحت کافی ہے۔ تو حضور نے نماز کی اہمیت کو سمجھایا مثال دے کے۔ ایک اور مثال حدیث میں آتی ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو، نہر ہو اور وہ جاری ہو یعنی پانی اس کا چل رہا ہو، جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ اب آسان سی بات ہے، میں اور آپ دن میں ایک بار نہا لیں تو جسم سے میل کچھ دور ہو جاتا ہے، اور جس بندے نے دن میں 5 بار تازہ پانی کے ساتھ نہانا ہو تو اس کے جسم پر کوئی میل کچھ باقی رہ جائے گا؟ نہیں رہے گا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے۔ جب بندہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی جیسے وہ 5 بار
گہرے جاری اور صاف پانی میں غسل کرتا ہے، جیسے غسل کرنے سے اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتا، تو اسی طرح 5 نمازیں پڑھنے کی وجہ سے اس کے گناہ بھی اس کے جسم پر باقی نہیں۔ ایک صحابی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے، نماز سے پہلے کا وقت ہے، عرض کیا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر کوئی سزا جاری کر کے مجھے پاک کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی نہیں فرمایا۔ اس نے 2 بار پوچھا، حضور نے توجہ کوئی نہیں دی۔ نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا بھائی کدھر گیا وہ بات پوچھنے والا؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ میں۔ حضور نے فرمایا ہمارے ساتھ نماز پڑھ لی تو نے؟ جی پڑھ لی میں نے۔ فرمایا اس نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ نے تیرے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ میرے گناہ نہیں ہے؟ ہم انسان ہیں، خطاکار ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، جان کر انجانے میں روز پتہ نہیں کتنے گناہ مجھ سے آپ سے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کلیے کو نہ اپنایا، نماز والے کلیے کو، تو پھر میرے اور آپ کے اوپر اللہ معاف فرمائے گناہوں کے اتنے بوجھ بن جائے گا کہ بوجھ پھر میرے اور آپ کے لیے اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر میں نے اور آپ نے زندگی میں نماز کی پابندی کی تو یہی نماز مجھے اور آپ کو جہنم سے بھی بچا لے گی، اور یہی نماز میرے اور آپ کے گناہ کو بھی ختم کر۔ قرآن کریم نے ایک مضمون بیان کیا ہے اسی نماز کے متعلق، ایک منظر بیان کیا، وہ منظر جنت اور جہنم کا۔ جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، کوئی کس غلطی کی وجہ سے، کوئی کس غلطی کی وجہ سے، کوئی کس غلطی کی وجہ سے۔ لیکن جیسے میں اب شروع میں کہہ چکا ہوں، بظاہر مسلمان نظر آنے والا، لیکن اس کی زندگی میں نماز نہیں تھی، جس نماز کو آج ہم اہمیت ہی کوئی نہیں دیتے۔ جس سے پوچھو نماز پڑھنے نہیں آیا، کہہ رہے جی مصروف سا کام لگا ہوا تھا۔ تو کام اہم ہے اور نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ میں کام کے لیے نماز کو قربان کر دیتا ہوں، میں کام کے لیے نماز کو قضا کر دیتا ہوں، کام ختم کروں پھر دل کیا نماز پڑھ لی، نہ دل کیا تو جانے دو۔ اور ہے ہم ماشاءاللہ کون مسلمان ہیں، ہے شک کوئی نہیں رہی، لیکن بنی الاسلام علی خمس بھی ہے۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے جہنم کا منظر ہوگا، اس میں کوئی ایسے ہی بندہ نظر آئے گا جو بظاہر مسلمان لگ رہا تھا، اب دیکھنے والا اس کو دیکھ کر کہے گا ما سلککم فی سقر، بھئی تو مسلمان بندہ سی، تو بڑے اچھے اخلاق والا آدمی تھا، معاشرے میں محلے میں تو بڑا مشہور آدمی تھا، آج تو کیسے جہنم کا ایندھن بن چکا ہے، جہنم میں جل رہا ہے، جہنم کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کا آگے سے مختصر سا جواب ہوگا لم نک من المصلین، میری زندگی میں باقی سب کچھ تھا، ایک چیز نہیں تھی، میری زندگی میں نماز نہیں تھی۔ نماز نہ ہونے کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج ہماری سزا یہ ہے کہ ہم جہنم کی آگ کو سہ رہے ہیں، جہنم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر جہنم سے بچنا ہے تو نماز کی پابندی کرنی پڑے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں، قرآن کریم نے بھی منافق کی ایک نشانی بیان کی ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق بندے کی نشانی باقی سارے کاموں میں بڑا تیز ہوگا لیکن نماز میں وہ بڑا سست بندہ ثابت ہوگا، پڑھ لیتا ہوں، کر لیتا ہوں، کرتے 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 ٹائم گزار لے گا۔
مردوں کے لیے تو پھر بھی جماعت کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے، ٹائم ٹیبل لگا ہوتا ہے، گھڑیال پر ٹائم نوٹ ہم کر لیتے ہیں۔ عام طور پر عورتوں کا ہی مسئلہ ہوتا ہے، گھر میں بچیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، جی اذان ہو گئی پڑھ لیتے پڑھتے ٹائم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين۔ ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہو، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن قرآن اعلان کرتا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہے نمازی لیکن ان کو اپنی نماز کی پرواہ کوئی نہیں، جس ٹائم آیا پڑھ لیا، نہ آیا تو نہ پڑھے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جن محبوب چیزوں کو بیان فرمایا، ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کا بھی ذکر فرمایا۔ یہ تو دو باتیں سامنے آ گئی، نماز پڑھنے کا فائدہ بھی سامنے آ گیا، گناہ دھل جاتے ہیں، اور نماز نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور پہلو سے دیکھتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی، پیارے نبی، شفیق نبی، مہربان نبی، اپنے امت کے ساتھ محبت کرنے والے نبی، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی بات صحابہ کرام کے سامنے رکھ دی اور فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، اس ساری دنیا میں سے رب تعالیٰ نے 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے۔ کتنی چیزوں کی محبت؟ 3 چیزوں کی۔ اور کن کے دل میں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل، جو دل ایسا دل ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ما زاغ البصر وما طغى، وہ دل جس دل کا آپریشن فرشتوں نے کیا، جس کو ہم شق صدر کہتے ہیں، اور جنت کے زمزم اور پانی سے اس کو دھویا گیا، دھو کے پھر دوبارہ اس کو رکھ دیا گیا، جس سے دنیا کی ساری چیزوں کی محبت اللہ نے نکال دی۔ اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں میرے دل میں کتنی چیزوں کی محبت ہے؟ 3۔ تو ہی کوئی چیز ہوگی نا جس کی اللہ نے محبت حضور کے دل میں ڈالی، مگر نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اپنے اللہ سے بات کر گئے کہ رسول اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دیا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، مجھے کیا عطا کیا؟ میں نے فرمایا میرے حبیب، میں نے آپ کو حبیب اللہ بنایا۔ کون؟ حبیب اللہ۔ پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلانے کو آپ نے یہ چیز دی، میں نے فرمایا میرے حبیب میں نے آپ کو جنت کے خزانوں میں سے چیزیں دی ہیں، ان میں سے ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، جنت کے خزانوں میں سے جو اللہ نے دی ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول۔ کیا کچھ نہیں دیا اللہ نے اپنے حبیب کو؟ لیکن یہ 3 چیزیں جس کا ذکر حضور نے فرمایا، اس کے کوئی اہمیت ہے جس کی وجہ سے حضور فرما رہے کہ اللہ نے کتنی چیزوں کے محبت میرے دل میں ڈال دی ہے؟ 3 چیزوں کی محبت۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث، 3 چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے، الطیب والمرأة الصالحة وقرة عینی فی الصلاة۔ 3 چیزیں جس کی محبت اللہ نے، دنیا کی چیزیں اللہ نے اس کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے۔ نمبر 1 خوشبو، الطیب، اور حضور کی پسند، حضور کی محبوب چیز اللہ نے ایسے بنا دی ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سراپے خوشبو بنا دیا، حضور کے پسینے کو بھی اللہ نے خوشبودار بنا دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جہاں سے گزر رہے ہوتے، گلی معلوم نہ ہوتی کہ حضور کس گلی سے تشریف لے گئے ہیں، ہم گلی کے کنارے پر کھڑے ہو کر گلی کو سونگھ لیتے، سونگھتے ہوئے ہمیں اندازہ ہو جاتا کہ حضور اس گلی سے نہیں اس گلی سے گزرے ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور دوپہر کے وقت میرے گھر میں آ کر آرام فرما لیا کرتے تھے، حضور آرام کر رہے ہیں، حضور کے جسم سے
सोते हुए पसीना निकल रहा होता था, मैं वो पसीना किसी शीशी में जमा कर लेती। मदीना में जहाँ कहीं किसी बच्ची की शादी होती थी, खुशबू के तौर पर हुजूर के पसीने को ले जाकर उसको खुशबूदार बना दिया जाता। हुब्बिब इलैया मिन दुनियाकुम सलास में पहली चीज अल्लाह ने आपके जिस्म को सरापे खुशबू बना दिया। साहबी है वो फरमाते हैं कि मैंने हुजूर के हाथों से नरम हाथ किसी के नहीं देखे, मैंने हुजूर से जो खुशबू आती थी उससे बेहतर खुशबू मैंने किसी की आज तक खुशबू मैंने सूंघी। मा शमम तो मिस्कन वाला अंबरन, मुख्तलिफ खुशबुओं के नाम कहते हैं। मैंने हुजूर के पसीने की जो खुशबू है उस जैसे खुशबू मैंने आज तक। दूसरी चीज अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मरअतु सालिहा, नेक बीबी, नेक औरत। आपने फरमाया जो भी है, जहां कहीं भी है, जिस खानदान के साथ उसका ताल्लुक है, जिस बरादरी के साथ उसका ताल्लुक है, वो बीबी नेक है, अल्लाह ने उसकी मोहब्बत में रसूल के दिल में डाल दी है। मैं रसूल उस नेक बीबी के साथ, उस नेक बच्ची के साथ, उस नेक बीवी के साथ, उस नेक माँ के साथ मैं रसूल मोहब्बत का ऐलान करता हूँ। मैं और आप हुजूर के साथ मोहब्बत का ऐलान करें और हुजूर एक वसफ की वजह से, एक खूबी की वजह से किसी के साथ अपनी मोहब्बत का ऐलान कर रहे तो क्या कहना है उस बंदे का? अल मरअतु सालिहा, नेक बीवी। एक हदीस में नेक बीवी की निशानी आ गई है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेक बीवी वो बीवी होती है खावंद उसकी तरफ देखे तो उसकी नजर खुश हो, उसको खुश कर दे। जब उसको हुक्म करे तो वो खावंद के हुक्म की फरमाबरदारी करे, और जब नमाज का टाइम हो तो नमाज की वो बीवी पाबंदी करे। अल्लाह के यहाँ ये नेक औरत है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया सारी की सारी मता है। मता का माने जिससे वक्ती तौर पर बंदा फायदा उठा ले। अब जा रहे लाहौर जाने, गाड़ी पर बैठ गए, अब गाड़ी आपके लिए मता है। कोई और काम आप करने लगे, गिलास में आप पानी पीने लगे, गिलास आपके लिए क्या है? मता है, जिससे बंदा वक्ती तौर पर फायदा। दुनिया सारी की सारी क्या है? मता है। हमेशा के लिए तो नहीं है ना, हमेशा से है भी नहीं। एक दिन इस दुनिया की पैदाइश है, एक दिन इस दुनिया का इख्तिताम है। मता है। हुजूर ने फरमाया व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में अगर कोई बेहतरीन चीज है जिससे नफा उठाया जा सकता है वो नेक बीवी है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अपनी बच्चियों की तरबियत की, कैसे उनको नेक बनाया, कैसे उनको आमाल और आमाल के फजीलतें उनके सामने रखी कि हुजूर की बेटी को अल्लाह ने जन्नत में क्या दर्जा दिया? सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्नत। कि जन्नत में कौन नेक बीवियां जाएंगी ना, तो वहां पर उन नेक बीवियों की सरदार कौन होगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। और क्यों नेक न बने? रिवायत में आता है, फरमाती हैं सर्दियों की रात थी, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने सुबह का काम शाम को ही कर गई। आटा गूंदना था गूंद लिया, चक्की पीसनी थी पीस ली, हजरत हसनैन को सुलाना था सुला दिया, नफल की नीयत बांधकर खड़ी हो गई। अभी एक रकत मुकम्मल की थी कि मदीना में तहज्जुद की अजान बुलंद हुई। मदीना में आज भी तहज्जुद के लिए अजान देते, वक्त से पहले जो नमाज की अजान है ना उससे पहले अजान देते। हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जल्दी जल्दी दूसरी रकत मुकम्मल करके सजदे में पढ़कर अपने रब से शिकवा करती है, अल्लाह तूने सर्दी की रात इतनी मुख्तसर बनाई है कि फातिमा की 2 रकत भी पूरे नहीं। साढ़े वास्ते ते जे इबादत करनी हुए ना तो गर्मियां दी रात भी लंबी रात हो जाती है। कई तो कहते ना उस्ताद जी आज तरावी चौथा घेर लाओ ताकि जल्दी जल्दी
वो कहा ले सुभान अल्लाह। ये कल भी मैंने इस मौजूद पर बात की थी, कैसे मगरो लाने वाला कम करते, दुआ है वो भी मगरो ले जावे, नफल पढ़ने हैं वो भी, सज्जा करना है वो भी, मजे इन लोगों ने लिए इबादतों के। सारी दुनिया एक तरफ रख दो, जान जाती है चली जाए। वो साहबी का मशहूर बात है नहीं, नमाज पढ़नी शुरू की, तीर आकर लगा, खून निकल रहा है, दूसरा लगा, तीसरा लगा, कहता मैं इस बात से जल्दी नमाज मुकम्मल कर ली, मैं कहा ये ना हुआ मैं शहीद हो जाऊं, पीछे कोई नुकसान मुसलमान ना हो जाए। नहीं तो अपनी जान की परवाह कोई नहीं, नमाज भी नियत चुके, नमाज भी शुरू कर चुके। मेरी और आपकी तो कैफियत ये है, जो चीज याद नहीं होती नमाज की नियत बांध लो, वो सारी चीजें हमें नमाज में याद आ जाती। ये भी काम रह गया था, ये भी करना था, ये भी रह गया था, ये भी करना। ये तो मेरी और आपकी नमाज है, और हम चाहते हैं मुझे मेरी नमाज पर वो कुछ मिले जो सहाबे कराम को मिला। तुम्हारा हुजूर ने अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया कि खुशबू मुझे पसंद है, और दूसरी चीज क्या फरमाया, नेक औरत। इसलिए जो बीबियां, माए, बहनें, बेटियां सुन रही हैं, वो इस बात को, अगर मुझे और आपको हुजूर की मोहब्बत चाहिए तो मुझे अपने आप को शरीयत का पाबंद करना होगा, मुझे अपने आप को शरीयत पर डालना होगा। मेरा लिबास शरीयत के मुताबिक, मेरा उठना बैठना शरीयत के मुताबिक, मेरे बोल चाल शरीयत के मुताबिक, मेरा रहन सहन शरीयत के मुताबिक, मेरा किसी के साथ मुआमला शरीयत के मुताबिक। ये नहीं कि नमाज भी मैं पढ़ूं और बेपर्दगी भी हो, नमाज भी मैं पढ़ूं और पर्दे का ख्याल न रखूं, नमाज भी मैं पढ़ूं, हयादारी कोई नहीं है मेरे घर में, नमाज भी मैं पढ़ूं और झूठ भी बोलूं, नमाज भी पढ़ूं, खयानत भी करूं, नमाज भी पढ़ूं। क्योंकि औरत के साथ दो का हुक्म मुताल्लिक होता है, एक तो हकीकी खुदा है, और खावत को हमारे मुआशरे में क्या कहा जाता है, मजाजी खुदा कहा जाता है। वैसे पता नहीं वल्लाहु आलम लफ्ज कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, मुझे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि खुदा खुदा ही, उसके साथ कोई दूसरा। अब दो चीजें उसके साथ है, अल्लाह के हुक्म का भी पूरा करना है, अल्लाह के हुक्म की भी नाफरमानी ना हो जाए, और खावत का हुक्म भी पूरा करना है, उसकी भी नाफरमानी ना हो जाए। इसीलिए तो फरमाया जो नेक बीवी होगी वो अपने खावत से कितने 100 साल पहले जन्नत जाएगी, 500 साल पहले जन्नत में जाएगी, क्योंकि इसने दो चीजें देखी, अल्लाह को भी राजी रखना है और अपने मियाँ को भी राजी रखना है। लेकिन दर्जा और मुकाम इतना है कि जब इसके बारे में सर्टिफिकेट जारी हो गया नेकी का, और नेकी का जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसका ताल्लुक ज्यादातर उसकी अपनी जिंदगी और अपने घर की जिंदगी के हद तक है, कोई लाजमी नहीं है कि ये भी करे, ये भी करे, ये भी करे। अल्लाह के हुक्मों की फरमाबरदारी हो, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाया जाए, नेक बीवी। और तीसरे नंबर पर आज का हमारे मजमून के मुताल्लिक जो बात करने लगा था, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वक़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलात, अल्लाह ने मेरी आंखों की ठंडक किस चीज में रखी है। तो हम चाहते हैं कि हुजूर की आंखें ठंडी हो, हाँ? जैसे वालिदैन कहते हैं नहीं, तो मेरा पुत्र मेरी अखा भी ठंडक है, जो पुत्र रोज शिकायत लेके आवे तो वो फिर ठंडक होया या वो फिर गरमाइश होया। आंसू निकलते हैं, वही हकीकत है, खुशी के भी आंसू होते हैं और दुख के भी आंसू होते हैं। वो हकीकी ने लिखा है कि जो खुशी के आंसू होते हैं ना वो ठंडे होते हैं, और जो दुख और दर्द के आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं। तो मैंने और आपने हुजूर के लिए आंखों का ठंडक का इंतजाम करना है, या अल्लाह माफ फरमाए मेरे और आपके करतूत, मेरे और आपके आमाल, मेरे और आपकी जो गलतियां हैं वो ऐसी हो, क्योंकि हुजूर के ऊपर उम्मत के आमाल पेश किए जाते हैं, जितने मेरा और आप कर रहे हैं ना, कि हुजूर के पास से होकर फिर किसके पास पहुंचते हैं, अल्लाह के पास। तो अगर मेरे और आपके आमाल अच्छे हों तो हुजूर खुश होंगे कि नहीं होंगे, मैं और आप हुजूर के आंखों की ठंडक बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और अगर मेरे और आपके आमाल ऐसे हैं जो परेशानी का बायस है, तो हुजूर के सेहत पर असर कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन हम हुजूर को परेशान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हुजूर के परेशानी का बायस हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे।
تو کیا بننا ہے؟ ہم نے حضور کے آنکھوں کے ٹھنڈک کا انتظام کرنا ہے، اور حضور نے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بتلایا کس میں؟ یہ تو نہیں بتلایا کہ تم روز میلاد مناؤ گے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی، تم روز میرے نام کے نعرے لگاؤ گے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی، تم روز عشق رسالت کے نعرے اور دعوے کرو گے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ حضور نے اپنے عشق اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو جوڑا ہے کس کے ساتھ؟ اعمال کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ، دعویٰ بھی اللہ سب کا قبول کرے، عشق بھی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، لیکن عشق وہ عشق مجھے اور آپ کو حضور کے نصیب ہو جو مجھے اور آپ کو حضور کی اطاعت اور حضور کے پیروی پر بھی ہے۔ تو بات اصل میں یہی تھی کہ اب نماز روزوں میں بندہ کافی حد تک نمازی بن جاتا ہے، نماز کی پابندی کر لیتا ہے، لیکن جیسے روزے گزر جاتے ہیں تو نمازی بھی وہی بندہ ہوتا ہے جو روزوں میں نماز کا پابند تھا، ادھر مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے، اندر جماعت کھڑی ہے، تکبیر ہو رہی ہے، امام صاحب بالکل اللہ اکبر کہنے کے انتظار میں ہے، اور وہ ٹس سے مس اس کان سے سن لیتا ہے اور اس کان سے نکال کر، بلکہ بعض تو ڈنگے ہو کے نا پرلی طرف اپنا لوٹ ڈال کے نکلتے ہیں، کوئی دیکھ نہ لے مجھے۔ خدا کے بندے، کوئی اور تجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ تو میری اور آپ کی کوشش ہو کہ جب نماز کے اتنے سارے فوائد ہیں اور اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دے کر مجھے اور آپ کو عادی بنایا، تو اب اس عادت کو ہم ختم نہ کریں، اور جیسے نماز کی پابندی رمضان میں ہے تو رمضان کے بعد بھی نماز کی پابندی ہم کرنے والے بن جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ رونق اللہ بحال فرمائے، ایسے ہی بحال رکھے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله۔ رب کریم ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، سننا سنانا قبول فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما۔ رب کریم ہم سب کو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، نماز کے ہم سب کو عادت بنا اللہ، نماز کے ہم سب کو عادت بنا، ہماری نمازوں کو مقبول نماز بنا، ہماری نمازوں کو مقبول نماز بنا، ہماری نمازوں کی وجہ سے ہم سب کو برکت نصیب فرما، ہماری نمازوں کی وجہ سے ہم سب کو بخشش نصیب فرما، ہماری نمازیں ہمارے غلطیاں اور کوتاہیوں کے لیے باعث بخشش بنا۔ رب کریم تجھ سے مانگتے اپنے گھروں کو آباد فرما، اپنے گھروں کی حفاظت فرما، گھروں میں نماز پڑھنے والوں کی حفاظت فرما، سب کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے پورے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدات کی حفاظت فرما۔ رب کریم تجھ سے مانگتے ہیں کہ جو وبائی امراض ہے اللہ اس کو کسی اور طرف نکال دے، سب کی حفاظت فرما، ہمارے ملک سے اس وبا کو ختم فرما، ہمارے ملک سے اس وبا کو ختم فرما۔ جو مسلمان پریشان ہے، وبا کی وجہ سے پریشان ہے، تجارت کی وجہ سے پریشان ہے، اپنے کسی اور مسئلے کی وجہ سے، اللہ سب کے پریشانیوں کو دور فرما، سب کے پریشانیوں کو دور فرما، سب کے مسائل کو حل فرما، سب کے مسائل کو حل فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، پریشان حالوں کے پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کے مصیبتوں کو دور فرما۔ رب کریم جو ہمارے عزیز و قارب فوت ہو چکے ہیں ان سب کے مغفرت کے فیصلے فرما۔ رب کریم آج رمضان کے اخیر عشرے کا دن چل رہے ہیں، یا اللہ آج کے شام ہم سب کے بارے میں مغفرت کے فیصلے فرما، آج کے شام ہونے سے پہلے پہلے ہم سب کے بارے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری فرما، جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری فرما۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔